آپ جانتے ہیں دوستوں کہ پاکستان میں یہ جو ٹھگ لوگ ہوتے ہیں یہ ٹھگ کیوں زیادہ کامیاب ہیں؟ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ پاکستان میں NFT، کرپٹو اور دیگر ہائی رسک انویسٹمنٹ پلیٹ فارمز جو ہیں ان کی مقبولیات کی کافی زیادہ وجوہات ہیں۔ ان میں سے کچھ وجوہات میری یہ خواہش ہے کہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہوں۔ ان وجوہات کو دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے سنیے گا، کہیں ایک وجہ آپ کے اندر ہو تو آپ سمجھ لیجئے گا آپ ٹھگ بازوں کے ہاتھ لگنے والے ہیں، کیونکہ آپ کے اندر بھی لالچ کا ایلیمنٹ کہیں نہ کہیں موجود ہے۔ پہلی وجہ، جلد امیر بننے کی خواہش۔ پاکستان میں معاشی جو انسٹیبلٹی ہے، معاشی عدم استحکام ہے اور محدود روزگار کے مواقع کی وجہ سے لوگ جلدی اور آسان پیسہ کمانے کے طریقے تلاش کرتے ہیں۔ ایسے پلیٹ فارمز دھوکہ دہی پر مبنی لالچ کا شکار کرتے ہیں انسان کو، یاد رکھیے گا۔ اور دوسری جو ہے فائنینشیل ایجوکیشن کی کمی، یعنی مالیاتی تعلیم کی کمی ہے، سب سے بڑا ایشو ہے۔ زیادہ تر لوگ بنیادی فائنینشیل ایجوکیشن سے محروم ہیں اور انہیں یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ایک مستحکم انویسٹمنٹ اور ایک سکیم میں فرق کیا ہوتا ہے۔ وہ بلند منافع جو ہوتے ہیں پروفٹ کے جھوٹے وعدوں پر یقین کر لیتے ہیں۔ اور تیسرا جو سب سے بڑی وجہ ہے نا، وہ سوشل میڈیا اور مارکیٹنگ، ڈیجیٹل مارکیٹنگ جو ہوتی ہے اس کا امپیکٹ کافی زیادہ ہوتا ہے۔ سوشل میڈیا پر اثر و رسوخ جو رکھنے والے افراد، جنہیں انفلوئنسرز کہا جاتا ہے، اور یوٹیوبرز بڑے بڑے پروفٹ کے خواب دکھاتے ہیں اور لوگوں کو متاثر کرتے ہیں کہ وہ بغیر ریسرچ کیے ان پلیٹ فارم میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں۔ اور جو چوتھی بڑی وجہ ہے وہ FOMO، فیئر آف مسنگ آؤٹ، یعنی کہ ماضی کے جو کامیاب کیسز ہوتے ہیں، اور FOMO یعنی فیئر آف مسنگ آؤٹ، یہ بھی بہت بڑی وجہ ہوتی ہے۔ کچھ لوگ جو ابتدائی طور پر کسی سکیم میں شامل ہو جاتے ہیں اور وہ باقی منافع کماتے ہیں، جس سے دوسرے لوگ یہ سوچنے لگتے ہیں کہ وہ کہیں پیچھے نہ رہ جائیں۔ یہ FOMO کا ایک سب سے بڑا سبب بنتا ہے۔ پانچویں جو ریزن ہے وہ کمزور قانونی فریم ورک اور حکومتی کنٹرول کی کمی بھی ہے، یاد رکھیے گا، کیونکہ پاکستان میں کرپٹو اور NFT جیسے معاملات پر واضح حکومتی پالیسیز موجود ہی نہیں ہے سرے سے، جس کی وجہ سے اس طرح کے پلیٹ فارم بلا خوف و خطر کام کرتے رہتے ہیں۔ اگر کوئی دھوکہ دہی ہو بھی جائے تو لوگوں کو اپنی رقم واپس حاصل کرنے کے مواقع بہت کم ہوتے ہیں۔ چھٹی بڑی جو ریزن ہے وہ یہ ریفرل اور ملٹی لیول مارکیٹنگ، جسے MLM سسٹم کہتے ہیں۔ بہت ساری دھوکہ دہی پر مبنی پلیٹ فارمز ریفرل سسٹم پر کام کرتے ہیں، جو پہلے شامل ہونے والے لوگ مزید لوگوں کو انویسٹمنٹ کرنے پر آمادہ کرتے ہیں تاکہ وہ بھی کمیشن کما سکیں۔ ساتویں بڑی جو ریزن ہے وہ معاشی بحران ہے اور انفلیشن ریٹ ہے پاکستان میں۔ پاکستان میں بڑھتی ہوئی مہنگائی اور محدود کاروباری مواقع لوگوں کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ شارٹ کٹ اپروچ اڈاپٹ کریں اور خطرناک انویسٹمنٹ اسکیموں میں شامل ہو جائیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہ اسکیمیں عام طور پر پونزی اسکیم یا رگ پل جیسی نکلتی ہیں، لیکن جن میں ہوتا کیا ہے، ابتدائی سرمایہ کار پروفٹ کما لیتے ہیں، لیکن جب ایک بڑی تعداد جو ہے نا اس میں انویسٹمنٹ کر لیتی ہے تو کمپنی بند ہو جاتی ہے اور لوگ اپنی رقم سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اور اس مسئلے کا حل عوامی فائنینشیل ایجوکیشن، حکومتی سخت اقدامات اور دھوکہ دہی کے خلاف شعور بیدار کرنے میں ہے۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ نے NFT ان جیسی جو HAHM یا اس طرح کی گولڈی 95 یا USEQE طرح کی جو ایپس ہیں، اس میں کیا آپ نے آپ کو انرول کیا ہوا ہے؟ کیا آپ بھی اس دھوکے کا شکار ہیں؟ نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتے جو ہیں ان کے بارے میں ایکسپیرینس ضرور شیئر کیجیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔